یہ خود مشکل کشا تھے اور مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور مشکل کشا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خود حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ خدا والے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ تشنا لبوں کے واسطے دریا حسین ہے، تشنا لبوں کے واسطے دریا حسین ہے، تشنا لبوں کے واسطے دریا حسین ہے، تشنا لبوں کے واسطے تشنا لبوں کے واسطے دریا حسین ہے، مردہ دلوں کے یار و مسیحا حسین ہے، مردہ دلوں کے یار و مسیحا حسین ہے، تشنا لبوں کے واسطے دریا حسین ہے، نام و نشان یزید کا دنیا سے مٹ گیا، نام و نشان یزید کا دنیا سے مٹ گیا، نام و نشان یزید کا دنیا سے مٹ گیا، نام و نشان یزید کا نام و نشان یزید کا دنیا سے مٹ گیا، نام و نشان یزید کا دنیا سے مٹ گیا، کل بھی تھے زندہ آج بھی زندہ حسین ہے، کل بھی تھے زندہ آج بھی زندہ حسین ہے، تشنا لبوں کے واسطے دریا حسین ہے، مردہ دلوں کے یار و مسیحا حسین ہے۔ اور سے سماعت فرمائیں۔ سونگھا ہے جس کو دہر میں آقا نے پیار سے، سونگھا ہے جس کو دہر میں آقا نے پیار سے، سونگھا ہے جس کو دہر میں اس پوری کائنات میں تنہا حسین ہے، اس پوری کائنات میں تنہا حسین ہے، اس پوری کائنات میں تنہا حسین ہے، مردہ دلوں کے یار و مسیح
تشنا لبوں کے واسطے دریا حسین ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر مکے کے سرکار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار، شفیع روز شمار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور خلوص و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ ہست حسین۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ شرکائے محفل، عزیزان گرامی، کل چونکہ کچھ تکنیکی خرابی ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے محفل پاک اور اس کی تقریر لائیو آپ نہ دیکھ سکے۔ چونکہ آج یوم عاشوراء کی شب ہے، 10ویں مجلس ہے،
رابطہ نہ ٹوٹے اس کے لیے اختصار کے ساتھ گفتگو کو جوڑتے ہوئے انشاءاللہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا تاکہ سلسلہ نہ ٹوٹے۔ پانچویں خلیفہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اختلافات تھے۔ ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شرائط پر امر خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دیا، اور پھر آپ کوفہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو ایک شرط تھی، سب سے اہم شرط تھی کہ حضرت امیر معاویہ کو خلافت سپرد کرنے کے وقت آپ نے کہا تھا، یہ شرط رکھی تھی کہ آپ کے بعد امر خلافت پلٹ کر ہماری طرف آئے گا، یعنی آپ کے بعد خلیفہ یا میں یا خاندان اہل بیت نبوت میں سے کوئی ہوگا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کے وصال کے فوراً بعد بجائے اس کے کہ شرط کی بنا پر خلافت اہل بیت نبوت کی طرف واپس آتی، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید تخت خلافت پر ملعون زمانہ ہو کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، چونکہ آپ کا بیٹا ناخلف بدکار، جس کے دامن پر نماز رسول فرزند بطول حضرت امام علی مقام اور اہل بیت نبوت کے قتل کا داغ ہے، تو ذہن اور خیالات کچھ الگ ہو جاتے ہیں۔ اگر بیٹا جرائم کرتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داری باپ پر نہیں آتی ہے۔ ہاں، اگر باپ ان جرائم پر خوش ہے اور بیٹے کے گناہوں پر راضی ہے یا تعاون کرتا ہے، تو باپ بھی اس میں برابر کا شریک ہوگا، وہ بھی ذمہ دار ٹھہرے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ ایک صحابی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی تعظیم و توقیر کرو، اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور کتنے بہترین لوگ ہیں اس کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگائیں کہ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، انہیں برا بھلا مت کہو۔ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے لو انفق احدکم ذهبا مثل احد فما بلغ نصیفہ مدہ، یعنی اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو وہ میرے کسی صحابی کے ایک مٹھی جو یا ایک مٹھی گیہوں کے خیرات کرنے کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابی کا مقام و مرتبہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا قطب، بڑے سے بڑا ولی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ عام انسان احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کرے اور ایک صحابی رسول مٹھی بھر جو خیرات کریں تو ان کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا عام لوگوں کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے بہتر ہے۔
یہ ہے صحابہ کا مقام۔ اور صحابی کہتے کسے ہیں؟ آسان لفظوں میں سمجھ لیں، صحابی وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا، حالت ایمان کی محبوب خدا، حالت ایمان میں محبوب خدا کی زیارت کی، اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، وہ صحابی رسول ہے۔ اگرچہ ایک مرتبہ نبی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، وہ صحابی ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ کے مقام و مرتبہ، اس بات سے اندازہ لگائیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کاتب وحی مقرر فرمایا تھا۔ کاتب وحی مطلب قرآن پاک ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، موقع محل کی مناسبت سے قرآن پاک سے جو آیات یا صورتیں نازل ہوتی تھیں، اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں لکھنے کے لیے، تحریر کرنے کے لیے کچھ صحابہ کو مقرر فرمایا تھا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ کتابت وحی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 13 صحابہ کا انتخاب فرمایا تھا، جن میں خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور روایتوں میں آیا ہے سب سے زیادہ کتابت وحی کے فرائض حضرت امیر معاویہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما انجام دیتے تھے۔ اب اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہمیت کا اندازہ لگائیں، کیونکہ قرآن پاک کی تحریر پر کسی کا انتخاب یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نزدیک پڑھے لکھے صحابہ میں سب سے زیادہ معتمد اور مخصوص تھے، انہی کو اللہ کے رسول نے قرآن پاک کی تحریر اور لکھنے پر متعین فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک سے دریافت کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اعظم کے خصوصی شاگردوں میں سے ہیں، وقت کے بہت بڑے امام ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ؟ اتنا سن کر کے وہ غصے سے بے قابو ہو گئے۔ کہا لا یقاس احد باصحاب النبی، کہ کسی اور کو صحابی پر ہرگز قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی دنیا کا کوئی انسان حضور کے صحابی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان کا کوئی، دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معاویۃ غبار دخل فی فرسی انفہ حین غزا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افضل من قضا عمر ابن عبدالعزیز۔ حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو دھول حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جنگ میں داخل ہوئی، وہ دھول بھی، اس دھول کے برابر ایسے عمر ابن عبدالعزیز اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے صحابی کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو انہوں نے جنگیں کی، جس گھوڑے پر وہ سوار تھے جنگوں کے درمیان، اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول داخل ہوئے، اس دھول کے برابر بھی عمر ابن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا شمار خلفائے راشدین میں 5ویں خلیفہ کی حیثیت سے ہوتا ہے، جن کو امام الہدیٰ کہا جاتا ہے، اور جن کی زیارت کے لیے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم آیا کرتے تھے، وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا جب موازنہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے یہ فرمایا۔ بہر کے بتانا یہ مقصود تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سالے ہیں۔ آپ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ مطہرہ آپ کی بیوی ہیں، اور کاتب وحی اور کاتب خطوط بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال
حاکم کی حیثیت سے آپ نے حکومت فرمائی، اور اس کے بعد 20 سال خلیفہ کے طور پر آپ نے 40 سال مسلسل آپ نے حکومت فرمائی۔ جب ملک شام فتح ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید ابن ابو سفیان کو دمشق کا حاکم بنا کر بھیجا۔ تو حضرت امیر معاویہ، یہ حضرت امیر معاویہ چھوٹے بھائی، حضرت امیر معاویہ بھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ دمشق چلے آئے اور ان کے ساتھ ہی رہ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں جب یزید ابن ابو سفیان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ کو اپنی جگہ اپنا جانشین بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس تقرر کو اپنے دور خلافت میں قائم برقرار رکھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو حضرت عثمان غنی نے حضرت امیر معاویہ کو پورے ملک شام کا حاکم بنا دیا۔ اس طرح سے 20 سال آپ نے حاکم بن کر کے، امیر بن کر کے حکومت فرمائی، اور پھر اس کے بعد 20 سال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی خلافت ان کے سپرد کر دی تو 20 سال امور خلافت حضرت امیر معاویہ نے انجام دیے۔ 78 یا 88 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا، آپ کو لقوا کی بیماری لاحق ہوئی اور اسی بیماری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب آپ کی رخصت کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی کہ ہمارے پاس ساری دنیا کی دولتوں میں سے ایسی دولت ہے جو مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے، اور اپنی جان سے بڑھ کر ان چیزوں کی ہم نے حفاظت کی۔ لوگوں نے پوچھا حضور وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک کرتا مبارک ہے، اور ایک تہبند مبارک ہے، اور ایک چادر مبارک ہے۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک پہنایا جائے، اور لنگی، آپ کی مبارک لنگی ہمارے جسم پر باندھ دی جائے، اور چادر مبارک میں ہمیں لپیٹ دیا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کچھ بال مبارک، کچھ ناخن کے تراشے ہیں، ان اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے ان پر رکھ دیا جائے، پھر ارحم الراحمین کے رحم و کرم پر مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اس سے اندازہ لگاتے سکتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ان کے دل میں کس قدر محبت تھی اور کس قدر احترام تھا، اور تبرکات کا فائدہ انسان کو ملتا ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا۔ ایک مرتبہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اس قدر بیان سے مقصود یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یزید ناخلف، بدکار، بدبخت، لعین، جو چاہے اسے کہہ لیں، آپ کا بیٹا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی رسول ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے وحی الہی پر امین ٹھہرایا تھا اور قرآن پاک کے لکھنے پر انہیں متعین فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت مبارکہ 5 شعبان المعظم کو ہوئی، ہجری 3 میں ہوئی۔ جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کا نام نامی اسم گرامی حسین رکھا۔ ولادت کے بعد سب سے پہلے جو طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کے کان مبارک میں اذان اور اقامت کہی، اور پھر 7ویں دن آپ کا نام حسن رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت ہارون نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا تھا، میں نے ان کے بیٹوں کے نام شبر و شبیر کے نام پر اپنے بیٹوں کا نام حسن و حسین رکھا ہے۔ دورہ جاہلیت میں عرب میں اس سے قبل کسی کا یہ دونوں نام کسی کے نہیں تھے۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن و حسین یہ دونوں جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے لے کر حسنین کریمین کی ولادت تک یہ دونوں نام مخفی اور پوشیدہ رکھے تھے، کسی کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ یہ نام اپنے بیٹوں کے رکھے جائیں۔ یہاں تک کہ حسنین کریمین کی پیدائش ہوئی تو اللہ کے رسول نے اپنے شہزادوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام الفضل جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چچی ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، سخت پریشان۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وجہ دریافت کی تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جسے دیکھ کر میں سخت پریشان ہو گئی ہوں، میں اس وقت سے کشمکش میں مبتلا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، وہ خواب کیا ہے، بیان کرو۔ تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس خواب کو میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ آپ نے فرمایا، لیکن پھر بھی بیان تو کرو، آخر کیا خواب دیکھا ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آج رات خواب دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا، آپ کے بدن مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا۔ جب سے میں نے یہ خواب دیکھا اس وقت سے میں سخت الجھن کا شکار ہوں، بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں کہ آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور سب سے پہلے وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ تو یہ سن کر کے آپ کی ساری پریشانی دور ہوگی اور آپ خوش ہو گئے، اور پھر کچھ ہی دنوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور سب سے پہلے اس وقت موجود آپ تھیں، سب سے پہلے حضرت امام حسین آپ کی گود میں تشریف لائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فضائل پر بھی چند حدیثیں، بے شمار حدیث مبارکہ آپ کے فضائل میں ہیں، لیکن قبل واقع کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی سن لیں۔ کس قدر جامعیت کے حامل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار فرماتے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے ابراہیم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے قربان فرما دیا۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم اور اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دونوں رانوں پر بیٹھائے ہوئے تھے اور ان کو پیار فرما رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے 2 صاحبزادے اور بعض میں آیا 3، لیکن راجح روایت یہی کہ آپ کے 2 صاحبزادے ہوئے، ایک کا نام قاسم، حضرت قاسم، اور دوسرے صاحبزادے کا نام ابراہیم، اور آپ کی کنیت جو ابو القاسم ہے وہ آپ کے صاحبزادے کی جانب منسوب ہے۔ اور یہ دونوں صاحبزادے کم سنی ہی میں، کم عمری ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، تشریف لے گئے۔ تو آپ اپنی داہنی جانب حضرت امام حسین کو بیٹھائے ہوئے تھے اور دوسری جانب اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو بیٹھائے ہوئے تھے، اور اپنے دونوں شہزادوں سے آپ پیار فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے یہ دونوں شہزادے، ان دونوں کو ایک ساتھ آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ جمع نہیں رہنے دے گا، بلکہ ان میں سے کسی ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ ان میں دونوں میں سے جسے چاہیں اپنے لیے پسند فرمائیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حسین اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ غم میری بیٹی فاطمہ کو ہوگا، وہ اس رنج کو برداشت نہ کر سکے گی، حضرت علی کو بھی ہوگا، مجھے بھی تکلیف ہوگی، لیکن اگر میرا شہزادہ ابراہیم دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مجھے کو تکلیف ہوگی، سب سے زیادہ مجھے کو تکلیف ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے حسین کو اپنے ساتھ رکھنا، اپنے پاس رکھنا پسند ہے۔ اور پھر چند ہی دن گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم آپ کے صاحبزادے وصال فرما گئے۔ اس کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ اس طرح سے اپنے شہزادے کے استقبال کرتے، مرحبا مرحبا، خوش آمدید، اور اس کے بعد آپ صحابہ سے ارشاد فرماتے، میرا یہ وہ شہزادہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔
تو اس قدر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے تھے کہ اپنے بیٹے پر حضرت امام حسین کو فوقیت دی. فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ایک موقع پر صحابہ سے آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین کو دیکھ لے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ کچھ کام سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اس حال میں کہ آپ نے اپنی چادر مبارک کے اندر کچھ اٹھا رکھا ہے. جب میں اپنی گفتگو سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کیا چیز اپنے جسم اقدس کے ساتھ اٹھا رکھی ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی چادر مبارک ہٹائی تو ایک پہلو میں حضرت حسن ہے اور دوسرے پہلو میں حضرت امام حسین ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا فرماتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ یہ دونوں شہزادے میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما، اور تیرے بندوں میں سے جو کوئی ان سے محبت کرے اے اللہ تو انہیں بھی اپنا محبوب بنا لینا. یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نواسر اپنے نواسوں سے. صرف دنیا والوں سے نہیں چاہا کہ دنیا والے میرے شہزادوں سے محبت کرے، بلکہ پروردگار سے بھی درخواست کی اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور یہ بھی دعا کی کہ جو کوئی بھی میرے نواسوں سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما. یہ حضرت حسنین قریبین کا مرتبہ اور مقام ہے. لیکن اب آگے چلیں، بہت سے آپ کے فضائل میں بہت سی احادیث مبارکہ ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ آگے بڑھیں کہ جہاں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے شہزادے حضرت امام حسین سے محبت فرماتے تھے اور اس قدر محبت فرماتے تھے، جب حضرت جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت امام حسین کو اپنی گود میں بٹھائے ان کو پیار فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے شہزادے آپ ان سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں کیا ہوا؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا ان امتک ستقتل ابن ھذا، ان قریب آپ کی امت آپ کے شہزادے کو قتل کر دے گی، شہید کر دے گی. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو پیار فرما رہے ہیں اور آنکھوں سے اشک جاری ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں اس قدر رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے بتایا ان امتی ستقتل ابن ھذا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی، اور جس جگہ قتل کیے جائیں گے شہید کیے جائیں وہاں کی مٹی سرخ مٹی بھی مجھے لا کر کے دی ہے. تو اس طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمسینی میں اطلاع کر دی گئی کہ آپ کو شہادت سے سرفراز ہونا ہے. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ بارش کا فرشتہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت حسین آپ کی گود میں تھے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ ان سے پیار فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں. اس نے بھی یہی جملہ کہا کہ ان قریب کربلا کے میدان میں آپ کی امت بے دردی کے ساتھ آپ کے شہزادے کو شہید کر دے گی. اور پھر فرمایا عرض کیا اگر آپ چاہیں تو وہاں کی مٹی میں لا کر آپ کو دے دوں. چنانچہ اس فرشتے نے کربلا کی اس جگہ کی مٹی جہاں حضرت امام حسین کو شہید ہونا تھا لا کر حضور کی خدمت میں پیش کی. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا کہ میرا یہ شہزادہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. تو اس طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بار بار حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی گئی. اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ رسول کریم اپنے شہزادے سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، اس قدر پیار فرماتے ہیں،
لیکن شہادت کی خبر پا کر کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں دعا کرتے اے میرے رب میرے شہزادے کو اس امتحان سے محفوظ فرما، یا لوگ میرے اس شہزادے کے قتل سے باز آ جائیں، کہیں بھی روایت میں یہ نہیں ملتا ہے۔ اور آپ کی شہادت کی خبر ایسی عام ہوئی تھی کہ حضرت امام حسین کے والد بزرگوار حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ الزہرا، دیگر اجلے صحابہ کرام سب میں اس بات کی شہرت ہو گئی تھی کہ نواز رسول حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، لیکن کہیں بھی کسی روایت میں نہیں ملتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت امام حسین کو شہادت سے بچانے کی کوشش فرمائی ہو یا خدا کی بارگاہ میں اس سے بچنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا فرمائے، کہیں بھی یہ نہیں ملتا ہے۔ جبکہ رسول کریم کی دعا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خدا کی بارگاہ میں دعا فرمائے اور کوئی دعا قبول نہ ہو، جبکہ ساری کائنات کو اللہ نے آپ کے تابع فرمان بنا دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ فرمایا تو پلٹ آیا، چاند آپ کے اشاروں پر کھلونے کی طرح چلتا تھا، درختوں کو حکم دیا تو آپ کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو گئے، لیکن کہیں بھی روایت میں نہیں آتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو شہادت سے بچانے کی کوشش فرمائی یا خدا کی بارگاہ میں اس سے بچنے کے لیے ان کے لیے دعا فرمائی ہو، کہیں بھی روایت میں نہیں ملتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بہت ہی مشہور تھی اور تمام اجلے صحابہ کرام کو اس بات کا علم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بار بار حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی گئی۔ اب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو ان کا بیٹا یزید پلید بدبخت، جو انتہائی موٹا بھدا بد شکل، انتہائی بد اخلاق، گناہ کبائر پر جری، شرابی اور متکبر، بے شمار عیوب اس کے اندر تھے، حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد فرعون زمانہ بن کر تخت خلافت پر بیٹھا۔ اسے اگر فکر تھی تو سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اجلے صحابہ کرام کو بیعت پر مجبور کیا جائے، اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر اگر اس کی وہ فکر تھی تو حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی۔ اس نے تخت خلافت پر بیٹھنے کے ساتھ ہی ہر طرف خطوط بھیجے، حکم نامے جاری کیے کہ لوگ اس کی بیعت کریں۔ چنانچہ ایک حکم نامہ مدینہ منورہ میں اس وقت وہاں کے حاکم ولید ابن عقبہ تھے، ان کے پاس ایک خط بھیجا اس مضمون کا کہ اس خط کو ملتے ہی تمام مدینہ والوں سے میری بیعت کرو، اور سب سے پہلے حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے، انہیں ایک لمحے بھی مہلت نہ دینا، سب سے پہلے ان سے میری بیعت لو۔ جب یہ خط ولید ابن عقبہ کو پہنچا، اس وقت مدینہ والوں کو حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر نہ تھی۔ جب یہ خط پہنچا، ولید عقبہ نے اس خط کو پڑھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ حضرت امام حسین سے یزید جیسے بدبخت کے لیے بیعت لینا اتنا آسان کام نہیں، وہ کچھ بھی ہو جائے کسی بھی صورت یزید جیسے شخص کے ہاتھ پر وہ بیعت نہیں کریں گے۔ لیکن پھر بھی حکم کی تعمیل میں ایک قاصد حضرت امام حسین کے پاس بھیجا۔ جب یہ قاصد حضرت امام حسین کے پاس پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جز بجز ہوئے کہ اچانک یہ گورنر ہاؤس سے حاکم مدینہ نے ہمیں کیوں بلایا ہے، آپ کو کچھ شبہ ہوا۔ چنانچہ اپنے کچھ جوانوں کو، اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لیا، ولید ابن عقبہ کے پاس پہنچے تو گھر کے باہر اپنے جوانوں کو کھڑا کر دیا، جب تک میں نہ آؤں تم لوگ یہاں سے نہ ہٹنا، اور پھر اس کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے۔ جب آپ اندر پہنچے تو وہاں پر ولید ابن عقبہ کے ساتھ مروان ابن حکم بھی موجود تھا۔ مروان ابن حکم وہ بدبخت انسان ہے کہ جسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گرگٹ فرمایا۔ جب اس کے پیدائش ہوئے اور تہنیک کے لیے حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا هو الوزغ ابن الوزغ، یہ تو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، یعنی اس کے باپ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
شہر بدر کیا تھا، شہر سے نکال کر طائف میں رہنے کا حکم فرمایا تھا. تو یہ مروان ابن حکم یہ یزید کے ہوا خواہوں میں سے تھا، ان کا قریبی تھا، اس لیے ولید ابن عقبہ کے پاس آتا جاتا رہتا تھا. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو یہ بھی وہاں پر موجود تھا. ولید ابن عقبہ نے یزید کی طرف سے آئے ہوئے حکم نامہ پر آپ کو مطلع کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، حکم آیا ہے، آپ کو حکم کی تعمیل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن میرا جیسا انسان اس طرح سے چھپ کر تنہائی میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. حکم نامہ آیا ہے، آپ تمام مدینے والوں کو جمع کریں، سب سے بیعت کے لیے کہیں اور مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہیں، پھر دیکھا جائے گا. ولید ابن عقبہ نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگے تو اس وقت مروان ابن حکم نے کہا کہ اے ولید، اگر اس وقت حسین ابن علی کو یہاں سے جانے دیا تو پھر کبھی بھی ان پر قابو نہیں پا سکیں گے. طاقت و قوت ان کے لیے ہوگی، ذلت و رسوائی آپ کے لیے ہوگی. آپ ابھی اسی وقت ان کو بیعت کے لیے مجبور کریں، اگر بیعت لیتے ہیں تو بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی وقت ان کو قتل کر دیں. ولید ابن عقبہ نے کہا تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میری دنیا اور آخرت کی تباہی ہو. خدا کی قسم اگر ساری دنیا کی دولت میرے قدموں پر لا کر ڈال دی جائے تو میں حسین ابن علی کو کے خون سے اپنے دامن کو داغدار نہیں کر سکتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کی بات سنی تو آپ نے فرمایا او ابن زرقہ، تو جھوٹا اور کمینہ ہے، تیری کیا مجال ہے جو مجھے قتل کر سکے یا یہ مجھے قتل کر سکے. اور یہ کہہ کر کے آپ وہاں سے تشریف لے گئے. مروان ابن حکم نے کہا آپ نے میری بات نہ مانی اور انہیں جانے دیا، اب کبھی بھی ان پر قابو نہیں پا سکیں گے. یہ انہیں قتل کرنے کا بہترین موقع تھا. آپ نے پھر فرمایا میں ایسا کام نہیں کر سکتا جس میں میری عاقبت کی تباہی ہو، میرے دین کی بربادی ہو، میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، لیکن آپ سخت پریشانی میں، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ یزید کی بیعت نہ کرنے کی صورت میں وہ ہمارا خون کا پیاسا بن جائے گا، وہ ہماری جان کا دشمن بن جائے گا. پورا دن آپ شش و پنج میں مبتلا ہو رہے. گھر والوں نے پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا. شام کا وقت ہوا، پھر ولید ابن عقبہ نے آپ کو بلا بھیجا. آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ابھی رات کا وقت، شام کا وقت ہے، ابھی ہم نہیں آ سکتے، کل صبح ہو پھر دیکھا جائے گا. چنانچہ اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لے گئے اور ٹال دیا. لیکن اب آپ کو یقین ہو گیا کہ مجھے مجبور کیا جائے گا یزید کی بیعت کے لیے، اور نواز رسول ہو کر کے یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ میرے لیے کسی بھی طرح سے زیب نہیں دیتا. وہ میرا جانی دشمن بنے، خون کا پیاسا بنے، کچھ بھی کر ڈالے، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ تو اس کی بدکاری کے جواز کے لیے ایک سند ہو جائے گی، اور پوری دنیا کہے گی کہ نواز رسول ہو کر امام حسین نے اسلام اور مسلمانوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لی. کچھ بھی ہو جائے میں یزید کے ہاتھ پر یزید کی تابع داری نہیں اختیار کر سکتا، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. لیکن آپ کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر میں نے بیعت نہ کی تو پھر مدینہ میں خون ریزی ہوگی، آپس میں خانہ جنگی ہو جائے گی، میرے نانا جان کے اس مقدس شہر میں مسلمانوں کا خون بہے گا، ہمارے بھی ساتھی بھی یزیدیوں کو نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ آپ نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں سے ہجرت کر جائیں. چنانچہ اپنے اہل خانہ کو سارے واقعات پر مطلع کیا اور اسی وقت آپ نے سفر کی تیاری کا حکم دے دیا. چنانچہ سفر کی تیاری شروع ہو گئی اور صبح ہونے سے پہلے اہل بیت نبوت کا یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کے لیے تیار ہو گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت مدینہ منورہ کی جدائی کے غم میں آخری سلام عرض کرنے کے لیے اپنے نانا جان کے مزار مبارک حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے اور اس قدر روئے کہ روتے روتے ہچکی بن گئی. نانا جان کی خدمت میں شکایتیں کی
کہ نانا جان یہ آپ کا پیارا شہر ہے، مجھے بھی بہت پیارا ہے، اسی شہر میں ہم پلے بڑھے بڑے ہوئے، لیکن دشمن نے ہمیں مجبور کر دیا ہے اس شہر کو الوداع کہنے پر۔ روتے روتے نانا جان کے روضے پر آخری سلام عرض کیا، الوداع یا نانا جان کہتے ہوئے آپ سفر پر روانہ ہوئے۔ اہل بیت نبوت کا یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ راتوں رات مدینہ منورہ کی جدائی کے غم میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سفر کرتے ہوئے جب یہ حضرات مکہ مکرمہ میں پہنچے، مکہ والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو بہت سے اجلۂ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے، آپ کی زیارت کرتے اور آپ کی دعائیں لیتے۔ بہتوں نے درخواست کی آپ ہمارے گھر پہ قیام کریں، ہمیں میزبانی کا موقع عنایت فرمائیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے گھر قیام کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور آپ ایک پناہ گزیں کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اہل مکہ کو بھی اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وجہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ ابھی چند دن قیام کو ہوئے تھے کہ کوفہ والے انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور کوفہ والوں کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ گئے ہیں، تو اہل کوفہ سلیمان ابن سرد کے مکان پر جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور پھر اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہا اگر ہم واقعی فرزند رسول کے مددگار بن سکتے ہیں، ان کے دوش بدوش دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کے لیے خط لکھیں، اور اگر بزدلی کم ہمتی کا اندیشہ ہو تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ چنانچہ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم فرزند رسول کے دوش بدوش لڑیں گے، یہاں تک کہ اپنی جانیں تک ان پر قربان کر دیں گے، لیکن ان کے ساتھ کسی طرح کا دھوکہ نہیں ہونے دیں گے۔ جب سب اس بات پر متفق ہو گئے تو ان لوگوں نے ایک خط لکھا جس میں وہاں پر موجود تمام لوگوں نے دستخط کی۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اے امام، ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں کہ آپ کی بدولت پروردگار عالم ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ یزید کی جانب سے نعمان ابن بشیر یہاں کا گورنر ہے، نہ ہم اس کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، نہ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب آپ تشریف ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو یزید کی جانب سے معین اس گورنر کو بھی یہاں سے ہم نکال دیں گے۔ اس مضمون کا خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد جس میں وہاں پر موجود تمام لوگوں کے دستخط تھے، عبداللہ ابن سبئی اور عبداللہ ابن دال کے ہاتھ یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلا خط 3 رمضان المبارک کو ملا، اور اس کے بعد پھر خطوط کا تو تانتا بن گیا۔ جب اہل کوفہ کو یہ معلوم ہوا تو جو شیعان علی تھے ان سب نے خط لکھنا شروع کیا، کوئی خط 3-4 لوگوں کے دستخط کے ساتھ، کوئی 10 لوگوں کے دستخط کے ساتھ، تقریباً 53 عرضیاں حضرت امام علی مقام کی خدمت میں بھیجی گئیں۔ جب اس طرح کے بے شمار خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ پہلے اپنے معتمد خاص حضرت امام مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے، اگر وہاں کے حالات سازگار ہیں، وہ لوگ اپنے قول و قرار پر قائم ہیں، تو پھر ان کے بعد ہم بھی کوفہ چلے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد معتمد خاص تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ آپ کوفہ جاؤ اور کوفہ کے حالات معلوم کرو، اور کیا وہ لوگ اپنے عہد و پیمان اور قول و قرار پر قائم ہیں، اگر حالات سازگار ہوں آپ ہمارے پاس خط لکھیں تو آپ کے پیچھے ہم بھی آ جائیں گے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کا حکم پا کر فوراً کوفہ کے سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہونے لگے۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو آپ کے 2 صاحبزادے
یہ بھی بضد ہو گئے آپ کے ساتھ جانے کے لیے، آپ ان سے بڑا پیار فرماتے تھے اور کبھی ان شہزادوں کو اکیلا آپ اپنے سے الگ نہ کیا۔ جب یہ بضد ہو گئے تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان 2 شہزادوں کو بھی ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ نے حضرت امام مسلم کا پرجوش استقبال کیا اور پرتباہ خیر مقدم کیا۔ حضرت امام مسلم نے حضرت مختار ابن عبیدہ کے مکان پر قیام کیا۔ اہل کوفہ شیعان علی کو جب معلوم ہوا تو جوق در جوق آپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہونے لگے اور آپ کے ہاتھ پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کرنے لگے، بڑی عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ہفتے میں تقریباً 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب حضرت امام مسلم نے ان کے یہ عقیدت و محبت دیکھی اور یہاں کے حالات سازگار دیکھے تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام کے پاس خط لکھ دیا، جس میں ان کے جوش، عقیدت اور احترام کی بہترین تصویر کشی فرمائی کہ یہ لوگ اپنے عہد و پیمان پر قائم ہیں اور یہاں کے حالات آپ کے حق میں سازگار ہیں۔ میرا خط یہ ملتے ہی جتنی جلد ممکن ہو سکے آپ کوفہ تشریف لائیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے خط لکھ دیا۔ ادھر جب نعمان ابن بشیر، یہ صحابی رسول ہیں اور کوفہ کے گورنر تھے، جب ان کو اس بات کا علم ہوا تو مسجد میں منبر پر رونق افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ لوگوں، ہمیں اس بات کا علم ہوا ہے کہ مسلم ابن عقیل یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ یزید کے خلاف بیعت ہے، یزید کو اس بات کا علم ہوگا تو یہاں پر فتنہ و فساد برپا ہوگا، لہٰذا تم لوگ ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اور اس کے بعد آپ منبر سے نیچے آئے، وہاں پر مسلم ابن عمر وہاں پر موجود تھا، وہ اٹھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، نعمان ابن بشیر، آپ جس طرح سے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اس طرح سے ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، آپ کو سختی دکھانی ہوگی، سخت گیری کا معاملہ اختیار کرنا ہوگا، جب ہی ان کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور اس طرح سے آپ کمزوری دکھائیں گے تو کوفہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حضرت نعمان ابن بشیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ میرا شمار کمزوروں میں ہو، اس بات سے بہتر ہے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ میرا شمار کمزوروں میں ہو، عزت والوں میں نہ ہو، کمزوروں میں۔ یہ بہتر اس بات سے کہ میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے وقت گزاروں۔ چنانچہ وہ وہاں سے اٹھا، فوراً اس نے یزید کو خط لکھا کہ حسین ابن علی کی جانب سے مسلم ابن عقیل آئے ہیں اور لوگ امام حسین کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ نعمان ابن بشیر یا تو کمزور ہیں یا پھر کمزوری دکھا رہے ہیں، اگر آپ کو کوفہ بچانا چاہتے ہیں تو کسی سخت گیر آدمی کو بھیجیں جو آپ کے حکم پر پورے طور پر عمل کرے، ورنہ کوفہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جب یزید کو یہ خط ملا تو اس نے فوراً اپنے تمام قریبی مشیروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا، سارے واقعات بتائے، پھر ان سے مشورہ طلب کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد بہت سخت انسان ہے، اسے کوفہ کا گورنر مقرر کریں، وہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، جو آپ حکم دیں گے پوری طرح سے آپ کے حکم پر عمل کرے گا۔ ابن زیاد نے اسی وقت نعمان ابن بشیر کی معزولی کا خط لکھا اور عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خط لکھا، میرا یہ حکم پاتے ہی تم فوراً کوفہ روانہ ہو جاؤ اور کوفہ کے لوگوں کو اپنے قابو میں کرو، اگر اہل کوفہ تمہاری اطاعت اختیار کریں تو ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، اور اگر تمہاری مخالفت کریں تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا، کسی کی بھی رعایت نہ کرنا۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، یزید کا خط پاتے ہی فوراً کوفہ جانے کی تیاری کرنے لگا اور اپنی جگہ اپنے بھائی کو اپنی جگہ اپنا جانشین مقرر کیا۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد اپنے سپاہیوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا، اور جب قادسیہ کے مقام پر پہنچا تو یہاں پر اپنے سپاہیوں کو روک دیا
اور ازراہ فریب، اس نے حجازی لباس پہنا، یعنی عربوں کا جو لباس ہوتا وہ لباس پہنا، اونٹوں پر کچھ ساز و سامان رکھا اور اونٹوں پر سوار ہوا اور حجازی راستے سے کوفہ میں روانہ ہوا، ایسے وقت میں جب کہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس مکر و فریب کا مطلب یہ تھا کہ کوفہ والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے منتظر تھے، اور حجازی راستے سے حجازی لباس میں اونٹوں پر سوار ہو کر کے مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا، تاکہ لوگ، اس لیے کہ اس وقت یزید کے خلاف کوفہ میں لہر دوڑی ہوئی تھی، اسے خدشہ تھا کہیں مزاحمت کا سامنا نہ ہو، اس لیے اس نے یہ مکر و فریب اختیار کیا تھا تاکہ آسانی کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے، کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہ ہو۔ چنانچہ وہ مغرب اور عشاء کے درمیان حجازی راستے سے اونٹوں پر سوار اپنے 20 سواروں کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا، اور ہوا بھی یہی کہ اہل کوفہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے منتظر تھے، انہیں لگا کہ حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ تشریف لے آئے۔ چنانچہ لوگوں نے جب اس قافلے کو دیکھا، مرحبا بابن رسول اللہ، مرحبا مرحبا، یعنی خوش آمدید، پرتپاک خیر مقدم کیا، اور لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ فرزند رسول ہمارے شہر کوفہ میں تشریف لائے ہیں۔ جب شور بہت زیادہ بلند ہوا تو لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے اور قافلے کے آگے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ اس قدر بھیڑ ہو گئی کہ اس قافلے کا آگے بڑھنا مشکل ہو گیا۔ جب یہ حالات پیدا ہو گئے تو مسلم ابن عمر باہلی نے چلا کر کے کہا کہ اے لوگوں، یہ حسین ابن علی کا قافلہ نہیں ہے بلکہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہیں، تم لوگ ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہ سننا تھا کہ ان کے جیسے سانپ سونگھ گیا، اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، ہم لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں بڑا رنج ہوا، خاموشی کے ساتھ سر جھکائے اپنے اپنے گھروں کو آئے، اور عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوا۔ دوسرے دن صبح ہی اس نے کوفہ کے بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کو، قبیلے کے سرداروں کو اور امراء کو گورنر ہاؤس میں بلایا، اور اس نے کہا کہ کوفہ کا گورنر یزید نے مجھے منتخب کیا ہے، اب میں تمہارا حاکم ہوں، اور امیر المومنین یزید نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو ہماری اطاعت کرے اس کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آؤں، اور جس نے میری مخالفت کی، نافرمانی کی، اس کے لیے میری تلوار ہے، اس کے ساتھ میں سختی کا برتاؤ کروں گا۔ اور پھر اس نے کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں کو، رؤساء کو اور امراء کو اس نے قیدی بنا لیا۔ اس وقت حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختار ابن عبیدہ کے مکان پر آپ نے قیام کیا ہوا تھا۔ جب آپ کو اس بات کی اطلاع ہوئی، کیونکہ پورے کوفہ میں شہرہ تھا کہ حضرت امام مسلم مختار ابن عبیدہ کے مکان پر ہیں، اس لیے رات کی تاریکی میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر سے نکل کر خاموشی کے ساتھ ہانی ابن عروہ کے مکان پر تشریف لائے۔ ہانی ابن عروہ نے آپ کا اعزاز کیا اور اپنے مکان میں ایک کمرے میں آپ کو ٹھہرا لیا۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے لوگوں میں اعلان کیا کہ اگر کسی نے ہمارے مخالف کو اپنے مکان میں ٹھہرایا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اور کسی نے اپنے مکان میں ٹھہرایا ہوا ہے ہمارے مخالف کو تو وہ میرے حوالے کر دے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختار ابن عبیدہ کے مکان پر اس کے سپاہی پہنچے، لیکن حضرت امام مسلم کو نہ پایا۔ اس کے سپاہیوں نے بہت تلاش و جستجو کی لیکن پتہ نہ چل سکا۔ اس بدبخت نے اپنے ایک شامی غلام جس کا نام معقل تھا اسے بلایا اور 3000 دینار دیے، اور کہا تم جاؤ اور کسی بھی طرح سے مسلم ابن عقیل کا پتہ لگاؤ، جیسے ہی خبر ملے آ کر کے مجھے فوراً اطلاع کرنا۔ یہ معقل بہت ہی شریر غلام تھا، بڑا ہی چالاک، ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بجائے، بھٹکنے کے بجائے سیدھا کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا، لوگوں کا بغور معائنہ کرنے لگا۔ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسجد کے گوشے میں نماز پڑھ رہے تھے، جن کا نام مسلم ابن اوسجہ تھا۔
دیر تک ان کے چہرے کو دیکھتا رہا. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے قریب آیا اور بڑے ادب سے ان کو سلام کیا اور پھر کہا کہ میں شام سے آیا ہوا ہوں, میرے پاس ملک شام سے آیا ہوں, میرے پاس یہ 3000 دینار ہیں. مجھے خبر لگی ہے کہ اہل بیت نبوت کے خاندان کے کوئی بزرگ یہاں پر تشریف لائے ہیں. میں اس لیے آیا ہوں تاکہ ان کی زیارت کروں اور ان کی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کر کے کچھ دعائیں لے لوں. حضرت مسلم ابن اوسجہ نے کہا یہ مسجد میں بہت سارے لوگ ہیں, تم کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہو, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس بدبخت نے کہا کہ آپ کے چہرے پر جو خیر و برکت کے آثار ہے, نورانیت ہے, اس سے ہم نے سمجھ لیا کہ آپ یقیناً اہل بیت نبوت کے محب ہیں. حضرت مسلم ابن اوسجہ اس کے فریب میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ ہاں تم نے صحیح پہچانا, میں بھی تمہارے بھائیوں میں سے ایک ہوں, یقیناً محب اہل بیت ہوں. اس کے بعد حضرت مسلم ابن اوسجہ اس غلام کو ساتھ لے کر حضرت امام مسلم کی خدمت میں پہنچے. اس نے پہنچنے کے ساتھ اس قدر عقیدت و محبت کا اظہار کیا کہ کسی کو ذرہ برابر شبہ نہیں ہوا کہ یہ جاسوس ہے. اس نے 3000 دینار پیش کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. دن بھر آپ کی خدمت میں رہا, شام ہوئی واپس ہو گیا. اس کے بعد روز کا معمول تھا کہ صبح آ جاتا, شام تک آپ کی خدمت میں رہتا. کون آتا, کون جاتا, کیا بات ہوتی ہے, ساری رپورٹ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیتا. ہانی ابن عروہ, ان کے ابن زیاد سے پرانے تعلقات تھے, لیکن حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے گھر میں قیام کیا ہوا تھا. یہ آپ کی اس کی ملاقات کے لیے نہیں گئے, خدشہ تھا, ڈر تھا کہیں ابن زیاد کو بھنک نہ لگ جائے. چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کے پاس قاصد بھیجا کہ ابن زیاد ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ہانی ابن عروہ کو پہلے کچھ شک و شبہ ہوا, لیکن پھر اس کے بعد انہیں جانا ہی تھا. وہ اکیلے تنے تنہا ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے. جب ابن زیاد کے پاس پہنچے تو اس کا رنگ بدلا ہوا پایا. آپ نے سلام کیا تو ابن زیاد نے سلام کا جواب نہیں دیا. پھر ابن زیاد نے غصے میں کہا, او ہانی ابن عروہ, تم نے اپنے گھر کو میرے خلاف سازشوں کا اڈا بنایا ہوا ہے, لوگوں کو میرے خلاف وہاں پر اکٹھا کر رہے ہو, میرے خلاف وہاں پر ہتھیار جمع کر رہے ہو, اور تم سمجھتے ہو کہ مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں ہوگی. ہانی ابن عروہ نے پہلے تو انکار کرنا چاہا, لیکن جب اچانک معقل ابن زیاد کا شامی غلام سامنے آ گیا تو حضرت ہانی ابن عروہ کے ہوش اڑ گئے. اب سچائی قبول کرنے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا. تو حضرت ہانی ابن عروہ نے کہا, اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے حضرت امام مسلم کو اپنے گھر بلایا نہیں, بلکہ وہ خود آ گئے, تو ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرا لیا اور اپنے گھر میں پناہ دے دی. میں آپ سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں گھر جا کر حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر سے نکال دوں گا اور کہہ دیتا ہوں جہاں چاہیں وہ چلے جائیں, تاکہ میں پناہ دینے کی اس سے میں فارغ ہو جاؤں. اس وقت ابن زیاد نے کہا, خدا کی قسم تم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ مسلم ابن عقیل کو میرے پاس لا کر کے حاضر نہ کر دو. ہانی ابن عروہ کو بھی غصہ آیا. ہانی ابن عروہ نے کہا, خدا کی قسم ایسے معزز مہمان کو قتل کرنے کے لیے میں تمہارے سپرد ہرگز نہیں کر سکتا. ابن زیاد نے کہا, اگر ایسا ہے تو تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا. ہانی ابن عروہ بولے, اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تمہارے ارد گرد بھی تلواریں چمکیں گی. ابن زیاد نے کہا, تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ اس کے بعد ایک ڈنڈا اٹھایا, ہانی ابن عروہ کے سر اور چہرے پر مارنا شروع کیا. بچاتے رہے, لیکن اس نے اتنا مارا کہ چہرہ اور سر زخمی ہو گیا اور پورا کپڑے خون سے لت پت ہو گئے. قریب ایک سپاہی کھڑا تھا. ہانی ابن عروہ نے لپک کر اس کی تلوار چھیننی چاہیے تو سپاہی نے ان کے ہاتھ سے چھڑا لیا. ابن زیاد نے کہا, اب تو تم نے اپنے خون کو ہمارے لیے حلال کر دیا ہے. اور پھر اس کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے قید خانے میں ڈال دیا جائے. ادھر ہانی ابن عروہ کو نظر بند کر دیا گیا, قیدی بنا لیا گیا, اور ادھر کوفہ میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت ہانی ابن عروہ کو قتل کر دیا گیا. جب آپ کے قبیلے والوں کو اس بات کا علم ہوا
تو ہزاروں افراد آپ کے قبیلے کے ننگی تلوار لیے ہوئے گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچ گئے. آپ کے بھائی عمر ابن حجاج نسبتی بھائی تھے, انہوں نے پکار کر کے کہا ابن زیاد ہم نے تمہارے حکم سے روگردانی نہیں کی ہے, ہم نے تمہاری نافرمانی نہیں کی, مگر ہمارے قبیلے کے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے, لہٰذا ہم اس کے بدلے میں قصاص لیں گے اور ہم اس کا بدلہ لیں گے. پھر انتقام کا نعرہ بلند ہونے لگا. ابن زیاد نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حضرت قاضی شریح کو بلایا. اہل کوفہ میں بڑے ہی معتمد اور مخصوص تھے, لوگوں کو ان پر بڑا بھروسہ تھا. قاضی شریح سے کہا جاؤ ہانی ابن عروہ کو دیکھ لو اور پھر ان کے قبیلے والوں کو جا کر بتا دو کہ ہانی ابن عروہ زندہ ہیں, قتل کی افواہ غلط ہے. ہانی ابن عروہ قاضی شریح جب ہانی ابن عروہ کے پاس پہنچے, ہانی ابن عروہ کو اپنے قبیلے والوں کی آوازیں آ رہی تھیں, انہوں نے جان لیا تھا ہمارے قبیلے والے ہمیں چھڑانے کے لیے آ گئے ہیں. تو جب قاضی شریح پہنچے تو حضرت ہانی ابن عروہ نے کہا کہ آپ میرے قبیلے والوں سے میرے حالات کو تفصیل کے ساتھ بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ اگر اس وقت 10 لوگ بھی میرے قبیلے والے آ گئے تو میں چھوٹ جاؤں گا. قاضی شریح جب وہاں سے دروازے کی طرف چلے تو ابن زیاد کا جاسوس بھی ان کے ساتھ ہو لیا, اس لیے قاضی شریح پوری بات ان کے قبیلے والوں کو نہیں بتا سکے, صرف اتنا بتایا کہ ہانی ابن عروہ زندہ ہیں, قتل کی افواہ غلط ہے اور مصلحتاً انہیں نظر بند کر دیا گیا ہے. چنانچہ قبیلے والوں کو جب مطمئن ہوگا کہ وہ زندہ سلامت ہیں تو وہ لوگ واپس لوٹ گئے. ادھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ہانی ابن عروہ کے مکان میں پناہ گزی ہونے کی وجہ سے ہانی ابن عروہ کو ابن زیاد نے قید کر لیا ہے, تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکل آئے اور اپنے متوسلین کو ندا دینی شروع کی, اپنے چاہنے والوں کو آواز دینی شروع کی. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امام مسلم باہر آ گئے ہیں اور اپنے متوسلین کو آواز دے رہے ہیں تو ایک کے بعد دیگر کوفہ والے آپ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے. یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کی ندا پر 40,000 کوفی ایک لشکر جرار کی شکل میں آپ کے پاس حاضر ہو گئے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کوفیوں کو لے کر کے گورنر ہاؤس پہنچے اور پورے گورنر ہاؤس کا احاطہ کر لیا. بات بن آئی تھی, صرف حملے کی دیری تھی, اگر آپ حملہ کر دیتے تو منٹوں میں گورنر ہاؤس آپ کے قبضے میں ہوتا اور ابن زیاد اس کے سپاہی آپ کے قدموں میں قیدی بن کر کے ہوتے. لوگوں میں بڑا جوش و خروش تھا, لیکن آپ نے حملے کی اجازت نہیں دی. آپ نے انتظار کیا قطع حجت کر لیا جائے, صلح کی کوئی شکل بنائے تاکہ مسلمانوں کی آپس میں خوریزی نہ ہو. لیکن ابن زیاد بدنہاد نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا اور اس نے کوفہ کے ان رؤساء کو, عمراء کو, بڑے بڑے لوگوں کو جنہیں اس نے پہلے ہی قیدی بنا لیا تھا, انہیں بلایا اور کہا دیکھو تمہارے لوگ گورنر ہاؤس پر حملے کے لیے باہر جمع ہیں. انہوں نے حملہ کیا, اندر بھی آ گئے, لیکن ان کے آنے سے ان کے آنے سے پہلے تم سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. اگر تم زندگی چاہتے ہو تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم محل کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اپنے رشتہ داروں کو, عزیزوں کو, اپنے قبیلے والوں کو مسلم ابن عقیل کی جماعت سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرو کہ وہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں, ورنہ تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. اس کی اس بات کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ محل کی چھت پر چڑھ گئے. چونکہ وہ قبیلے کے سردار تھے یا کوفہ والوں کے رئیس تھے, عمرا تھے, انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو, عزیزوں کو, اپنے جاننے والوں کو پکار کر کہا اے لوگو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ کر کے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. اگر تم نے حضرت امام مسلم کا ساتھ نہ چھوڑا, اس وقت تم فاتح بن گئے, لیکن اس کے بعد جو یزیدی لشکر کوفہ میں آئے گا, کیا تمہارے اندر سکت ہے کہ تم اس کا مقابلہ کر سکو گے؟ تمہارے بیوی بچوں کو زندہ ذبح کر دیا جائے گا, تمہیں قتل کر دیا جائے گا, تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی, تمہاری جاگیریں ضبط کر لی جائیں گی. بتاؤ اس بڑے لشکر کا تم کس طرح سے مقابلہ کر سکو گے؟ اور پھر یہ بھی تو سوچو
کہ اگر تم اندر آ بھی گئے تمہارے آنے سے پہلے پہلے ہم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں نے اتنا زور اور دباؤ ڈالا، اس طرح سے اثر انگیز گفتگو کی کہ لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر ہوا، اور پھر لوگ ایک بعد دیگر حضرت امام مسلم سے پیچھے ہٹنے لگے، علیحدہ ہونے لگے، اپنے گھروں کو واپس ہونے لگے۔ ابن زیاد بدنہاد نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا، اور پھر وقت آیا، دھیرے دھیرے لوگ پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ جب مغرب کا وقت ہوا آپ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے تو صرف 500 لوگ آپ کے ساتھ نماز میں تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان 500 لوگوں میں سے بھی ایک شخص نہیں تھا، سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں کو پہنچ گئے تھے۔ یہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، ایسے معزز مہمان کے ساتھ اہل کوفہ نے یہ سلوک کیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ تنہا غریب الوطن، اتنے بڑے شہر میں جہاں لاکھوں لوگ آباد ہیں اور ہزاروں گھر بنے ہوئے ہیں، کوئی ایک گھر بھی نہیں جس کا دروازہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھلا ہو، تمام گھروں کے دروازے بند ہیں۔ ان کوفیوں نے اس بدعہدی کے وقت یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کی کمزوری اور کم ہمتی اور بددیانتی بدعہدی کا پوری دنیا میں شہرہ ہوگا، تمام دنیا اسلام قیامت تک ان کی ملامت کرتی رہے گی۔ انہوں نے ذرہ برابر اس کا بھی خیال نہیں کیا، غیرت و حمیت سے قطع تعلق کر لیا، اور حضرت امام مسلم کے تنہا کوفہ میں چھوڑ دیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا یوں ہی راستے سے چلے جا رہے تھے، اتنا بڑا کوفہ، کوئی ایک گھر بھی ان کے لیے، کسی گھر کا دروازہ، سارے گھر کے دروازے مقفل۔ اور پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے تو آپ بے قرار ہو جاتے ہیں کہ بدعہد قوم، حضرت امام حسین کے پاس ہم نے خط لکھ دیا ہے، اور ان کی عقیدت و محبت کا ایک حسین نقشہ کھینچا ہے کہ یہ لوگ اپنے قول و قرار پر قائم ہیں، اور ان میں بے انتہا جوش ہے، جس قدر جلدی ممکن ہو سکے آپ کوفہ میں تشریف لائیں۔ میرا خط پاتے ہی حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ پہنچیں گے، یہ بدعہد قوم حضرت امام حسین اور ان کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرے گے، یہ سوچ کر کے آبوزار و قطار رونے لگے، روتے ہوئے یوں ہی تنہا رات کی تاریکی میں راستے پر چلے جا رہے ہیں، تمام گھروں کے دروازے مقفل ہیں، کوئی ایک شخص بھی نہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے گھر پناہ دے۔ جاتے جاتے راستے میں ایک دروازہ کھلا ہوا نظر آیا، اس دروازے پر ایک خاتون بیٹھی تھی جس کا روایتوں میں جس کا نام طوعہ آیا ہے۔ حضرت امام مسلم جب اس گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے طوعہ نامی خاتون سے سلام کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہو؟ خاتون نیک تھی، فوراً گھر میں گئی اور پانی کا ایک پیالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا پیالہ لیا، بسم اللہ پڑھی، بیٹھ کر کے آپ نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، پیالہ واپس کیا۔ وہ خاتون پیالہ لے کر کے گھر پہ گئی، اور پیالہ رکھ کر کے جب واپس آئی تو حضرت امام مسلم کو اسی جگہ بیٹھے ہوئے دیکھا، تو اس خاتون نے کہا کہ آپ پانی پی چکے، اپنے گھر جائیے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خاتون نے دوبارہ یہی بات کہی، جب تیسری بار یہی بات کہی تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں غریب الوطن مسافر ہوں، مصیبت زدہ ہوں، میرا یہاں پر کوئی گھر نہیں، میں کس گھر میں جاؤں؟ کیا تم مجھے اپنے گھر میں پناہ دے سکتی ہو؟ اگر تم نے آج مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں نوازا تو اس کا صلہ انشاءاللہ، اس کا بدلہ میں تمہیں ضرور دوں گا۔ اگر میں نہیں دے سکا تو اللہ اور اس کے رسول ضرور تم کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اس خاتون نے حیرت سے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا مسلم ابن عقیل۔ اس نے پوچھا آپ ہی مسلم ابن عقیل ہیں؟ چنانچہ اس نے کہا آپ تشریف لائیں، تو وہ اپنے گھر لے کر گئی، آپ کے لیے ایک کمرے میں فرش بچھایا، آپ کے لیے کھانا پیش کیا، لیکن حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے انکار فرما دیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو بٹھایا ہی تھا کہ اتنے میں وہ اپنے بیٹے کا دروازے پر بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی. اس کا بیٹا شرابی تھا، آوارہ قسم کا تھا، رات دیر میں آتا تھا، لیکن ماں تھی اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی. ابھی کھانے واپس لے کر کے رکھا ہی تھا کہ اس کا بیٹا آ گیا. بیٹے کو کھانا دیا، اور جب اس نے اپنی ماں کو اس کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھا تو اس نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا مسلم ابن عقیل ہیں، لیکن اس بات کو راز ہی رکھنا، کسی کو خبر نہ ہونے پائے کہ حضرت امام مسلم ہمارے گھر میں قیام فرمائیں. وہ خاموش ہو گیا، کچھ نہ بولا، لیکن صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا. اور جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے ساتھ محمد ابن اشعث کا بیٹا اس کا دوست تھا، اپنے دوست کے پاس گیا اور حضرت امام مسلم کے اپنے گھر میں ہونے کی خبر دے دی. اس کے بیٹے نے اپنے باپ کے ذریعے ابن زیاد کو اطلاع کر دی کہ حضرت امام مسلم طوا نامی خاتون کے گھر پہ قیام کیے ہوئے ہیں. چنانچہ اسی وقت ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کو سپاہیوں کا ایک دستہ دے کر کے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے اسی وقت بھیج دیا. محمد ابن اشعث سپاہیوں کا دستہ لے کر کے طوا نامی خاتون کے گھر کے قریب پہنچا. صبح کا وقت تھا، آپ ذکر میں مشغول تھے. جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چلا کہ یقیناً ابن زیاد کی فوج ہمیں گرفتار کرنے کے لیے پہنچی. فوراً آپ نے نیام سے تلوار نکالی اور تلوار لے کر کے کمرے سے باہر آئے کہ اتنے میں سپاہی گھر کے اندر داخل ہو گئے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سپاہیوں پر ایسا سخت حملہ کیا کہ انہیں گھر سے باہر نکال دیا. لیکن سپاہیوں کی تعداد زیادہ تھی، وہ پھر گھر میں داخل ہو گئے. تنے تنہا حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام سپاہیوں کا مقابلہ کرنے لگے کہ اتنے میں بکیر ابن حمران بازو سے بغل سے آیا اور اس نے آپ کے چہرے پر ایسی تلوار ماری کہ آپ کے اوپر کا ہونٹ کٹ کر کے نیچے کے ہونٹ کو زخمی کر گیا اور آپ کے آگے کے دون دندان مبارک شہید ہو گئے. حضرت امام مسلم نے بھی بڑھ کر کے بکیر پر حملہ کیا، اس کے سر کو زخمی کیا. جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ امام مسلم اس طرح سے قابو میں نہیں آئیں گے تو چند سپاہی چھت کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں سے آپ کے اوپر پتھر برسانے لگے. حضرت امام مسلم نے جب ان کا یہ بزدلانہ طریقہ دیکھا تو آپ گھر کے باہر چلے آئے اور ان سپاہیوں سے مقابلہ کرنے لگے جو باہر کھڑے تھے. چنانچہ آپ ان سے مقابلہ کر رہے تھے کہ اتنے میں ابن اشعث نے آواز دی، اے مسلم ابن عقیل، آپ کے لیے امان ہے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا واقعی میرے لیے امان ہے؟ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولا جائے گا، میرے ساتھ دھوکہ کیا جائے گا، میرے ساتھ دغا ہوگی. ابن اشعث نے پکار کے کہا، اے مسلم ابن عقیل، نہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولا جائے گا، نہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جائے گا، میں کہتا ہوں آپ کے لیے امان ہے. پھر اس کے بعد جتنے سپاہی تھے سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ آپ کے لیے امان ہے، سوائے عبداللہ ابن عمر ابن اسلمی. اس نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی حق نہیں ہے. چنانچہ اس نے امان سے اپنے آپ کو الگ کر دیا. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سپاہیوں کا تنہا مقابلہ کرتے کرتے تھک گئے تھے اور پیاس سے بے حال تھے. اس گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا، ابن اشعث، اگر تم نے امان نہ دی ہوتی تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کرتا. اور آپ نے اپنے تلوار نیام میں ڈال لی. اس کے بعد آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی، آپ کو اس کے اوپر بٹھایا گیا اور گورنر ہاؤس کی طرف آپ کو لے کر چلے. ابھی تھوڑی دور پہنچے تھے کہ آپ کی کمر سے تلوار نکال لی گئی. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ پہلی غداری ہے. ابن اشعث نے کہا مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا امید ہی امید ہے، بس کس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور اب آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے اور پھر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. عبداللہ ابن عمر اسلمی جس نے اس امان سے اتفاق نہیں کیا تھا، اس نے کہا، اے مسلم ابن عقیل، تم جس کے لیے کھڑے ہوئے تھے اس خطرے کو دیکھ کر اب کیوں رو رہے ہو؟ اب آنسو بہانے کا کیا فائدہ؟ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے اپنی جان کا کوئی غم نہیں ہے، مجھے فکر ہے تو فرزند رسول حضرت امام حسین کی کہ یہ بدعہد قوم
حضرت امام حسین اور ان کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ بہرکیف حضرت امام مسلم کو لے جا کر گورنر ہاؤس لے جایا گیا، اور ابن اشعث نے حضرت امام مسلم کو دروازے پر بٹھایا اور خود ابن زیاد کے پاس ملنے کے لیے چلا گیا، اور تمام واقعات لڑائی کے تمام واقعات ابن زیاد کے سامنے بیان کیا، اور اس کے بعد پھر اپنی امان کا ذکر کیا کہ مسلم ابن عقیل کو ہم نے امان دی ہے۔ سن کر ابن زیاد بنہاد غضبناک ہوا، اس نے کہا تم امان دینے والے کون ہوتے ہو؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ مسلم ابن عقیل کو امان دو؟ ہم نے تو تمہیں مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ امان دینے کے لیے۔ تمہاری امان دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابن اشعث کی ہمت نہیں کہ اس کے جواب میں کچھ بولتے۔ ادھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پیاسے تھے، دروازے پر ٹھنڈے پانی کا ایک گھڑا رکھا ہوا تھا۔ حضرت امام مسلم نے کہا مجھے پانی پلا دو۔ مسلم ابن عمر باہلی وہاں پر بیٹھا تھا، اس نے کہا اے مسلم تم کو اس میں سے ایک بوند پانی کی نہیں ملے گی، لیکن عمار ابن عقبہ وہاں پر موجود تھا، اس نے اپنے غلام کو کہا مسلم ابن عقیل کو پانی کا ایک پیالہ دے دے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کا ایک پیالہ دیا گیا، آپ نے پینا چاہا، ہونٹوں سے لگایا، زخمی تھے، خون جاری ہو گیا، پورا پانی خون سے رنگین ہو گیا، آپ نے وہ پانی پھینک دیا۔ دوسرا پانی کا پیالہ دیا گیا، وہ بھی خون سے رنگین ہو گیا۔ پھر تیسرا پیالہ دیا گیا، جب آپ نے تیسرا پیالہ پانی کا منہ سے لگایا تو آگے کے اوپر کے 2 دانت ٹوٹ کر کے پانی میں گر گیا۔ آپ نے پیالہ رکھ دیا اور آپ نے فرمایا لگتا ہے میرے نصیب میں پانی پینا نہیں ہے، کہ اتنے میں ابن زیاد کا سپاہی حضرت امام مسلم کو لینے کے لیے آ گیا اور ساتھ لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ حضرت امام مسلم جب ابن زیاد کے پاس پہنچے تو دستور کے مطابق آپ نے سلام نہیں کیا۔ سپاہی نے کہا تم امیر کو سلام نہیں کہتے؟ آپ نے فرمایا اگر تمہارا امیر ہمارے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے کوئی سلام نہیں، اور اگر قتل کا ارادہ نہیں ہے تو پھر اسے بہت سے سلام بعد میں ہوں گے۔ ابن زیاد نے کہا مسلم ابن عقیل کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ تم یقیناً قتل کیے جاؤ گے اور بری طرح سے قتل کیے جاؤ گے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں کچھ وصیت کر دوں۔ اس نے کہا تمہیں اجازت ہے۔ حضرت امام مسلم نے وہاں پر لوگوں کی طرف نگاہ ڈالی تو وہاں پر ابن سعد نظر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہو، لہٰذا میں تمہیں تنہائی میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم ان وصیت پر عمل کرو گے۔ چنانچہ ابن سعد کو اپنے ساتھ لیا، تھوڑی دور تنہائی میں لے کر گئے اور آپ نے فرمایا مجھے 3 باتوں کی وصیت کرنی ہے اور اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ تم ان وصیتوں پر عمل کرو گے۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ کوفہ میں فلاں شخص سے ہم نے 700 درہم قرض لیا تھا، تمہیں اپنے خاندان کا واسطہ کہ تم ہمارا یہ قرض اپنی طرف سے ادا کر دو گے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا خط پا کر کوفہ کو روانہ ہو گئے ہوں گے، میری شہادت کے بعد انہیں ہمارے یہاں کے حالات پر مطلع کر دینا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میری شہادت کے بعد میرے جنازے کو دفنا دینا۔ ابن سعد سے آپ نے رازدارانہ یہ تینوں باتیں کہی تھیں، لیکن یہ حکومت کا چاپلوس تھا، ابن زیاد کے پاس آیا اور تینوں باتیں ابن زیاد کو بتا دیں۔ ابن زیاد نے اور پھر پوچھا کہ ان کی وصیتوں پر عمل کرنے کے بارے میں پوچھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ رہا قرض کا معاملہ تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو اپنی طرف سے ان کا قرض ادا کر سکتے ہو۔ ان کی لاش کا معاملہ تو میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ جس شخص نے کوفہ میں آ کر اس قدر انتشار پیدا کیا، لوگوں میں اختلاف پیدا کیا، اس کی لاش کسی بھی طرح سے کسی بھی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ اس کے ساتھ کچھ رعایت کی جائے۔ اور حسین ابن علی کا معاملہ اگر وہ ہماری طرف آتے ہیں تو ہم انہیں بھی ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہماری طرف نہیں آتے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن اگر وہ ہماری حدود میں آتے ہیں تو انہیں بھی ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت امام مسلم سے جو خطاب کیا، جو گفتگو کی، وہ آج بھی تاریخ میں تحریر ہے۔ اس نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مسلم ابن عقیل، کوفہ میں لوگ امن و امان کے ساتھ رہتے تھے، یک زبان تھے، متحد تھے، تم اس لیے آئے
کہ لوگوں میں اختلاف پیدا کرو، لوگوں میں تفرقہ ڈالو، آپس میں خونریزی ہو، فتنہ فساد برپا ہو، تم اس لیے آئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، او ابن زیاد، ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ یہاں پر فتنہ فساد پیدا کریں، ہم یہاں پر آئے تو کوفہ والوں نے بتایا کہ تمہارے باپ نے یہاں پر بے گناہ لوگوں کا خون بہایا، جن کا قتل اللہ نے حرام کیا، ان بے گناہ لوگوں کا قتل کیا، اسلام کا طریقہ چھوڑ کر تیرے باپ یہاں پر لوگوں کے ساتھ قیصر و کسریٰ کی طرف پیش آئے۔ ہم تو اس لیے آئے کہ یہاں پر غلط طریق کی اصلاح کریں، لوگوں میں عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کی دعوت دے، ہم اس لیے آئے۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا، او بدکار، جب تو مدینہ میں شراب پیتا تھا تو تجھے عدل و انصاف اور تعلیمات قرآنی کی یاد نہیں آئی، یہاں پر آنے کے بعد عدل و انصاف یاد آیا؟ یہ سن کر کے تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اڑ گئے۔ آپ نے فرمایا، میں اور شراب، اہل بیت نبوت کو شراب سے کیا واسطہ؟ خدا کی قسم تو کذاب ہے اور تو بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ارے شراب تو وہ پیا کرتا ہے جو بے گناہ لوگوں کا شراب وہ پیتا ہے جو بے گناہ لوگوں کا خون بہایا کرتا ہے۔ تیرے باپ نے بے گناہوں کا قتل کیا، ان لوگوں پر جن پر اللہ نے قتل کو حرام کیا، ان لوگوں کا قتل کیا، ان لوگوں کا خون بہایا، اور پھر اس کے بعد ایسے بن بیٹھے جیسے انہوں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا، تمہیں میں اس طریقے سے قتل کروں گا کہ اس طریقے سے آج تک کوئی قتل نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، ہاں تم مجھے اسی طرح سے قتل کرنا، ایسے قتل کا تو ہی موجد ہے، تو ہی اس کا مستحق ہے، تو مجھے بری طرح سے قتل کرنا، بری طرح سے میرا مصلح کرنا۔ اور اس کے بعد ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ مسلم ابن عقیل کو محل کی چھت پر لے جائے، بری طرح سے قتل کرنے کے بعد سر کو دھڑ کے ساتھ زمین پر گرا دے تاکہ ان کی ہڈی بھی چکنا چور ہو جائے۔ چنانچہ حضرت امام مسلم کو جلاد محل کی چھت پر جب لے کر چلے تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صبر کے ساتھ استغفار پڑھتے، ذکر کرتے، درود پاک پڑھتے، اور ساتھ ہی ساتھ خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے، میرے مولا، میرا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ تو ان لوگوں کے ساتھ ضرور انصاف فرمانا۔ اور پھر اس کے بعد توبہ استغفار کرتے ہوئے آپ کو محل کی چھت پر لے جایا گیا۔ جلاد نے بے دردی کے ساتھ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اور اس کے بعد سر کو جسم کے ساتھ محل کی چھت سے زمین پر گرا دیا کہ آپ کے جسم اقدس کے گوشت کے چتھڑے اڑ گئے اور ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح سے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اہل بیت نبوت میں پہلے حضرت امام مسلم ہیں جن کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں شہادت سے، حضرت امام مسلم کی شہادت کے بعد اہل کوفہ پر وہ خوف و ہراس چھایا، ان پر ایسی دہشت بیٹھ گئی کہ لوگ اپنے گھروں میں مقید ہو کر کے رہ گئے، کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی، راستے سنسان تھے، ہر ایک اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو حضرت ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر پا کر کے ننگی تلواریں لے کر کے گورنر ہاؤس پر حملہ آور ہوئے تھے، جب ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی ابن عروہ کو کوفہ کے بازاروں میں لے جا کر قتل کر دیا جائے، اور سپاہی ہانی ابن عروہ کی مشقیں پکڑ کر کے گھسیٹتے ہوئے کوفہ کے بازار میں لے جا رہے تھے، اور حضرت ہانی ابن عروہ چیخ چیخ کر اپنے قبیلے والوں کو پکار رہے تھے کہ لوگوں میری مدد کے لیے آؤ، مجھے چھوڑاؤ، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جب دیکھا کہ ان کی آواز، ان کا چیخ و پکار بے سود ہے، تو انہوں نے خود ہی ہاتھ پیر مارا اور اپنے آپ کو رسی سے آزاد کیا۔ کوئی ڈنڈا ہے جس سے میں اپنی جان بچاؤں، کھونٹ کی ہڈی ہی ملے جس سے میں ہاتھ پیر ماروں اپنی جان بچاؤں، لیکن سپاہیوں نے پھر پکڑ لیا اور کوفہ میں بازار میں لے جا کر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اس طرح سے اہل کوفہ میں خوف و ہراس بیٹھ گیا تھا۔ اور حضرت مسلم اور حضرت ہانی ابن عروہ کی شہادت کے بعد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جب گورنر ہاؤس کا آپ نے گھیراؤ کیا تھا
تو اس وقت اپنے دونوں شہزادوں کو محمد اور ابراہیم کو حضرت قاضی شریح کے گھر پہنچا دیا تھا۔ وقت کافی حضرت امام مسلم کے 2 شہزادے انہیں حضرت قاضی شریح کے گھر پہنچا دیا تھا۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا تو اس نے اعلان کیا کہ مسلم ابن عقیل کے دونوں بیٹوں کو جس کسی نے اپنے گھر میں پناہ دی انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اور جو کوئی انہیں پکڑ کر لائے گا انہیں انعام سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ بہت سارے سپاہی حضرت مسلم ابن عقیل کے صاحبزادوں کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جب حضرت قاضی شریح کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے اسی وقت ان دونوں شہزادوں کے لیے زاد راہ تیار کیا اور اپنے بیٹے سے اسد سے کہا کہ آج باب العراقیین سے قافلہ مدینہ منورہ جا رہا ہے، تم انہیں خاموشی کے ساتھ لے کر وہاں پر پہنچو اور قافلے کے ساتھ ملا دو اور کسی محب اہل بیت کے حوالے کر دو کہ وہ بخیر و عافیت انہیں مدینہ منورہ پہنچا دیں۔ چنانچہ اسد ان دونوں شہزادوں کو لے کر کے اس راستے پر نکلا، لیکن وہاں پر قافلے والے بہت دور نکل چکے تھے۔ ساتھ لے کر کے آگے بڑھا، تھوڑی دور پہنچنے کے بعد قافلے کی گرد نظر آئی تو ان دونوں صاحبزادوں سے کہا وہ قافلے کی گرد نظر آ رہی، تم دوڑ کر جاؤ اس قافلے سے مل جاؤ اور میں یہیں سے واپس جاتا ہوں۔ چنانچہ یہ چھوڑ کر کے واپس ہو گئے، اور یہ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے اس گرد تک پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر کوئی قافلہ نہیں۔ اب پریشان گلے مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رونے لگے کہ اتنے میں کچھ سپاہی پہنچے اور انہیں گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے، اور ابن یزید کے پاس خط لکھا کہ مسلم ابن عقیل کے 2 صاحبزادے ہیں جو ہماری قید میں ہیں، آپ کا ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور ادھر جیل کے داروغہ مشکور جب ان دونوں شہزادوں کو قید خانے میں دیکھا تو انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ان شہزادوں کو ہمیں رہا کرانا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں مشکور داروغہ جیل نے ان دونوں شہزادوں کو باہر نکالا اور اپنے گھر لے کر آئے اور اپنی ایک انگوٹھی بطور نشانی دی، اور پھر قادسیہ کے راستے پر رات کی تاریکی میں لے کر چلے اور کہا کہ اس راستے پر سیدھے چلے جاؤ، قادسیہ ایک گاؤں آئے گا، اس گاؤں میں پہنچنا تو میرا بھائی کوتوال ہے، اس کے پاس جانا اور اسے بطور نشانی یہ انگوٹھی دکھانا، وہ تمہیں بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ چنانچہ مشکور انہیں چھوڑ کر کے واپس چلے آئے۔ یہ دونوں شہزادے پوری رات اس راستے پر چلتے رہے، لیکن گاؤں تو کیا پہنچنا، جب صبح ہوئی اجالا ہوا تو کیا دیکھا جہاں سے چلے تھے وہیں بھٹک رہے ہیں۔ اب اور سخت پریشان، ان کے سینے میں دل کانپ اٹھا اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر کے زار و قطار رونے لگے کہ کہیں کوئی سپاہی پھر نہ آئے اور ہمیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دے۔ چنانچہ انہیں ایک درخت نظر آیا جس کی اس کے قریب ایک کنواں تھا، اس کی کھو میں وہ دونوں شہزادے چھپ گئے۔ ادھر جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مشغور داروغہ جیل نے ان دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے تو ابن زیاد نے مشغور کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے ان دونوں بچوں کو رہا کر دیا؟ کہا ہاں ہم نے ان دونوں کو رہا کر دیا۔ پوچھا تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگا؟ حضرت مشکور نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ پوچھا ان دونوں بچوں کو رہا کرنے میں تمہیں کیا ملا؟ تو حضرت مشکور نے کہا کہ ان کے رہا کرنے کی بدولت مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت نصیب ہوگی اور ان کی شفاعت کی بدولت ہمیں جہنم سے رہائی ملے گی، البتہ تو مسلم ابن عقیل کو شہید کرنے کی وجہ سے اس سعادت سے محروم رہے گا۔ یہ سن کر کے ابن زیاد غصے سے اس قدر آگ بگولا ہوا اور اس نے کہا تجھے میں ایسی سخت سزا دوں گا کہ دنیا کے لیے تو عبرت بن جائے گا۔ حضرت مشکور نے کہا یہ تو مشکور کی ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں ہوں تو اہل بیت کے نام پر ایک ایک کر کے میں سب کو قربان کر دوں۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ مشکور کو اس قدر کوڑے مارے جائیں، جب تک نہ مر جائے اسے کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ جلاد نے آپ پر کوڑے برسانے شروع کیے۔ جب پہلا کوڑا پڑھا تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا کوڑا پڑھا تو آپ نے عرض کیا الہ العالمین
مجھے صبر عطا فرما۔ تیسرے کوڑے پر عرض کیا الہ العالمین میرے گناہوں کو بخش دے۔ چوتھا کوڑا پڑا تو آپ نے عرض کیا الہ العالمین اہل بیت نبوت سے محبت کی یہ سزا ہے۔ اور جب پانچواں کوڑا پڑا تو آپ نے عرض کیا اے میرے مولا مجھے تیرے محبوب اور ان کے اہل بیت کے پاس پہنچا دے۔ پھر زبان خاموش ہو گئی اور آپ شہادت سے سرفراز ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح سے مشکور کو بے دردی کے ساتھ اس نے شہید کر دیا۔ پھر حضرت مسلم ابن عقیل کے بچے بھی کسی طرح سے، ایک خاتون آئی اپنے گھر لے کر گئی، اس کا شوہر حارث نامی تھا، جو انعام کی لالچ میں حضرت امام مسلم کے دونوں بچوں کو سارا دن ڈھونڈتا رہا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اسے معلوم پڑا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے دونوں بچے ہمارے ہی گھر میں ہیں۔ چنانچہ صبح ہوئی تو ان دونوں شہزادوں کو لے کر دریائے فرات کے کنارے پہنچا اور انہیں بے دردی کے ساتھ، حضرت امام مسلم کے دونوں شہزادوں کو بھی بے دردی کے ساتھ اس نے قتل کر دیا۔ ان کے جسموں کو دریائے فرات میں پھینکا اور ان کے سروں کو توبڑے میں رکھ کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے فاتحانہ انداز میں کہا کہ ہم آپ کے دشمنوں کا سر لے کر آئے ہیں انعام و اکرام کے لیے۔ ابن زیاد نے پوچھا ہمارے دشمن کون سے ہیں؟ اس نے کہا مسلم ابن عقیل کے دونوں بچے، ان کو میں نے قتل کر دیا، ان کے سر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر۔ ابن زیاد یہ سن کر غصے سے آگ بگولا، اس نے کہا تو نے انہیں کیسے قتل کر دیا؟ جبکہ امیر المومنین یزید کے پاس ہم نے خط بھیجا، ان کی رائے معلوم کی ہے کہ مسلم ابن عقیل کے بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اگر امیر المومنین یزید نے ان کے بچوں کو طلب کر لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو نے آخر انہیں قتل کیوں کیا؟ اس نے کہا میرے ڈر تھا کہ ان کو ہم لے کر آئیں گے تو کوفہ والے ہمارے ہاتھ سے چھین نہ لیں۔ اس نے کہا اگر تجھے یہ ڈر تھا تو انہیں کہیں روک دیتا، ہمیں اطلاع کر دیتا، ہم سپاہیوں کے ذریعے انہیں بلا لیتے۔ چنانچہ اس نے نگاہ ڈالی، مقاتل سامنے نظر آئے، اس کو حکم دیا کہ اسے دریائے فرات کے کنارے اسی جگہ لے جاؤ جہاں پر اس نے ان بچوں کو قتل کیا، وہاں لے جا کر کے اس کو قتل کر کے اس کو جسم کو دھڑ کے ساتھ دریا میں ڈال دے۔ چنانچہ اس کے ساتھ یہی ہوا، بے دردی کے ساتھ اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اور خسیرت دنیا والآخرہ کے مطابق نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، انعام و اکرام کی لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ ان ننھے بچوں کو بے دردی کے ساتھ اس نے قتل کیا تھا، اس کے نتیجے میں وہ بھی قتل کر دیا، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ پھول تو دو دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان گنجوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ ادھر حضرت امام مسلم، ان کے دونوں شہزادے ہانی ابن عروہ اور مشکور کو شہید کر دیا گیا۔ ان تمام ایسے حالات کے باوجود حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام مسلم کا خط پا کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اجلے صحابہ کرام نے حضرت امام حسین کو بہت روکنے کی کوشش کی۔ آپ کے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت امام حسین خود نہیں آ رہے تھے، بلکہ آپ کو شہادت کی کشش یہاں پر کھینچے لا رہی تھی۔ دو قدم بھی نہیں چلنے کی طاقت ہم میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہوئے مسلسل کوفہ کی طرف آ رہے تھے۔ جب آپ معلوم ثعلبیہ میں پہنچے تو پھر بکیر اسدی نے آپ کو خبر دی کہ کوفہ کے کیا حالات ہیں۔ حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا، ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر گھوڑوں کے ساتھ کوفہ کی گلی کوچوں میں گھسیٹا گیا۔ یہ سن کر کے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آپ نے واپس جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن حضرت امام مسلم ابن عقیل کے دوسرے بھائیوں نے کہا خدا کی قسم ہم ہرگز واپس نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کا بدلہ نہ لے لیں یا انہی کی طرح ہم بھی شہید نہ کر دیے جائیں۔ اس طرح سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ بڑھتے بڑھتے آتے گئے، اور بہت سے واقعات درمیان میں پیش آئے، یہاں تک کہ جب آپ نینوا کے مقام پہ پہنچے تو حر ابن زیاد نے آپ کو وہاں پر روک دیا، آگے بڑھنے سے روک دیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے جواب دیا یہ کربلا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ فوراً گھوڑے سے اتر پڑے، زمین پر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا حاذہ کربلا، حاذہ کرب و بلائن،
ھذا مناخ رکابنا، یعنی یہی کربلا ہے، یہی کرب و بلا ہے، یہیں پر مصائب و آلام ہم اٹھائیں گے، یہیں پر ہمارے اونٹ بٹھائے جائیں گے، یہیں پر ہمارا ساز و سامان اترے گا، یہیں پر ہمارے ساتھی شہید ہوں گے، اور یہیں پر ہم شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ آپ نے پھر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، بس ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، اور پھر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا یہیں پر خیمے لگائے جائیں۔ چنانچہ یہ 2 محرم الحرام کی تاریخ تھی جب حضرت امام علی مقام کربلا کے میدان میں پہنچے، اور دشمنوں نے یہاں سے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا کہ آپ اس کے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کربلا کے میدان میں کیا واقعات، کس طرح سے بے دردی کے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا فرزند رسول، آپ کے عزیز و اقارب، بیٹوں، بھانجوں، بھتیجوں اور آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا۔ کل 10 محرم الحرام یوم عاشورہ ہے۔ کل انشاءاللہ محفل قبل جمعہ 10:30 بجے سے انشاءاللہ محفل کی شروعات ہوگی۔ یوم عاشورہ کا دن بڑا مبارک دن ہے، اور کل کے دن کا روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان کے فرضیت سے قبل اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، صحابہ کو عاشورے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ قبلہ، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ یوم عاشورہ بڑی فضیلت کا دن ہے، بڑے بڑے محتم بشان کام اس مبارک دن میں محتم بشان کام، بڑے بڑے اہم کام انجام پذیر ہوئے، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے مقدس صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ دن ہے کہ جس میں عیسائی بھی، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لئن بقیت لاصومن التاسعہ، یعنی اگر میں باحیات رہا، مجھے اللہ نے زندگی عطا فرمائی، تو آئندہ سال میں 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھوں گا، کیونکہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تاکہ ان سے مخالفت ہو جائے، ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ جن حضرات نے آج 9 کا روزہ رکھا بہت بہتر ہے۔ کل یوم عاشورہ ہے، بڑی فضیلت والا روزہ ہے، اور اس کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، وقت نہیں کہ اس کی تفصیل میں جائیں۔ تو اگر آج روزہ نہیں رکھ سکے تو کل کا روزہ رکھ کر کے اس کے ساتھ 11ویں تاریخ کا بھی روزہ ملا سکتے ہیں۔ اس طرح سے 2 روزہ رکھنا یوم عاشورہ کے ساتھ، دوسرا روزہ رکھنا چاہے پہلے یا بعد میں، یہ سنت ہے۔ افضل یہ ہے کہ 9 کا روزہ رکھا جائے۔ انشاءاللہ کل یوم عاشورہ کی محفل قبل جمعہ 10:30 بجے سے شروع ہوگی، اور کربلا کے بعد کے واقعات کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا، انشاءاللہ اس کی بھی مجلس سنیچر اور اتوار کو بعد نماز ظہر 2:45 بجے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے، اہل بیت اعظام کے صدقہ و طفیل ہماری ہر مراد پوری فرمائے، ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ جو اپنا لاسٹ ایئر سنی جامع مسجد ان قبرستان ٹرسٹ کا جو لنک تھا، اسی لنک پہ انشاءاللہ کل 10:30 بجے تقریر ہوگی، اور سنیچر اور اتوار کو بھی اسی لنک پر ہوگی، سنی جامع مسجد ان قبرستان ٹرسٹ، اور سبھی گروپ کو انشاءاللہ میں بھیج دیا ہوں اور بھیج دیں گے سب کو۔ السلام علیکم۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا
سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا۔ عباس زخموں سے چور چور، عباس نامدار ہے، زخموں سے چور چور، زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا۔ اکبر سے نوجوان بھی اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، رن میں ہوئے شہید۔ ہم شکل مصطفیٰ کو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا۔ اصغر کی ننھی جان اصغر کی ننھی جان پر لاکھوں درود ہو، لاکھوں درود ہو، مظلوم بے خطا کو، مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی، ہو کر شہید قوم کی، کشتی تیرا گئے، کشتی تیرا گئے، امت کے ناخدا کو، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا۔ او دریا رواں ہے جوش میں، دریا رواں ہے جوش میں، پیاسوں کے واسطے، پیاسوں کے واسطے، پیاسوں کے پیشواں کو، پیاسوں کے پیشواں کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. الفاتحة النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ را تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی. الہی بحق بنی فاطمہ، کہ بر قول ایما کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع الحلم والعلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ.